صلی اللہ علیہ معزز و محترم صدر دی اسلامک ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب عبدالرشید، دین اسلام کو ایک بہترین دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ آج امت مسلمہ کو کسی اور ازم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف۔ زندگی کا مکمل نظام حیات اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ اسلام کے الفاظ قرآن میں استعمال کیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ جس نظام نے بخشا تھا اعتماد کا نور، وہ جس نظام نے بخشا تھا اعتماد کا نور، اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ اسی نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود جیسی لعنت کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اس بات پر بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ میں تعلقات کو بنائے ہوئے گئی ہے، یا ان کے ساتھ دوستانہ ماحول کے اندر اس سودی نظام کے ساتھ میں خاموشی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مومن ہمارا ایمان وہ صحابہ اور وہ دور خلافت کے ان صحابہ کی طرح نہیں ہے۔ اگر آج کا ہمارا زمانے کے اندر اگر مسلمان اگر متمول نہ ہو یا مالدار نہ ہو تو یہ جو بادشاہ اور یہ جو حکمران ہے تمہیں اپنا رومال بنا لیں گے۔ تشریح کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس طرح بھی چاہے گا کمزور آدمی کو، ضرورت مند آدمی کو سیاست دان مفاد پرست لوگ اپنے استعمال کے لیے استعمال کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے مومن کہ اللہ تم مجھے خوب مال دولت دے اور خوب مجھے راہ اللہ کا خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہ چیزیں آج ہمارے ذہن سے معروف ہو چکی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قرض صدقہ ہے۔ اگر کسی مالدار کوئی مالدار کسی ضرورت مند کو اگر قرض دیتا ہے بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سود کے تو وہ صدقہ اور نیکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج دراصل ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو قرض ہے یہ قرض دیں تو کسے دیں؟ آج مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ میں ملے جن کے ہاتھوں کے اندر ہم اس مال کو دے سکیں۔ موجودہ حالات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی یہ جو کاوش اور یہ کوشش جو ہے بہت ہی ادنا سی صحیح، لیکن آخرت میں ہم امت خیر ہونے کی حیثیت سے اس رب کے حضور کھڑے ہو کر ہم یہ کوشش تو کر سکیں، یہ کہنے کے موقع پر رہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے اس سودی نظام کو جسے تو نے حرام قرار دیا تھا ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کے لیے ہم اٹھے ضرور ہیں۔ یہ ہم اس کہنے کے موقف پہ رہیں، اور آج کے دور کے اندر اگر کسی انسان کو نیک نامی کی طرف یا نیک کاموں کی طرف اگر راغب کرنا ہو تو اس کے سب سے بڑی اس کی اپنی رکاوٹ اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو مسلمان کو دوزخ میں لے جانے والے اس کے دو چیز ہوتی ہیں، ایک تو اس کی بیوی اور ایک اس کے بچے۔ یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس ضرورت کے اندر آدمی حرام و حلال کی ساری تمیز سے بالائے طاق ہو کر اپنی ان ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے۔ سوال دراصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سود کی لعنت سے آخر بچایا جائے تو کیسے بچایا جائے، یا ہم اپنے طور پر کیسا اقدام اٹھائیں کہ اس سے ہم بچ سکیں۔ یہ دو طرفہ ہے، یہ دوستو یہ تالی جو بچے گی یہ دو طرفہ بجے گی۔ کچھ لوگ اٹھے ہیں کہ اس لعنت سے ملت اسلامیہ کو دور کریں، اور ملت کے وہ افراد جو اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی دو قدم آگے آئے، اور اسلامک ویلفیئر سوسائٹی بھی دو قدم آگے بڑھے گی،
تو ہی یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آج ہمارے درمیان میں ہمارے محترم معاشیات کے ایکسپرٹ جناب لطیفی صاحب یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ